السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، 2-4-5 منٹ کے لیے تشریف رکھیں۔ ابھی آپ کے سامنے اردو زبان میں عشر ذی الحجہ سے متعلق کچھ باتیں رکھی جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ میرے دینی ملی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے شمار احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کے اندر پیدا کیا اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں شامل کیا۔ میرے بھائیوں، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جن اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، جہاں اللہ رب العزت نے خصوصی فرائض اور واجبات ہم پر عائد کیے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل کی بھی رہنمائی ہمارے لیے اسلام میں موجود ہے۔ اگر ان نوافل کا ہم اہتمام کریں گے تو آخرت میں ان کا بڑا فائدہ ہم سب کو ملے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے مختلف مواقع فراہم کیے ہیں۔ ان میں سے ایک موقع ذوالحجہ مہینے کے ابتدائی 10 دن بھی ہے، عشرہ ذوالحجہ جسے کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس عشرے کی قسم کھائی ہے قرآن کریم کے اندر۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا: والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد یہی عشرہ ذوالحجہ ہے، یعنی ذوالحجہ مہینے کے ابتدائی 10 دن اور راتیں ہیں۔ اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں: ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، دوسرے ایام کے مقابلہ میں ان ایام میں اللہ رب العزت کو عمل صالح بہت زیادہ پسند ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہے، اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد بھی ان عمل سے بہتر نہیں ہے۔ ہاں، ایک شخص جو جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے اور جان اور مال کسی کے ساتھ وہ دوبارہ پھر واپس نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے اور مال بھی اللہ کی راہ میں گنوا دے، تو ایسا شخص اس سے بہتر ہو سکتا ہے، ایسا شخص کا عمل ان عمل سے بہتر ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس عشرے کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی وجہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس عشرے میں اللہ رب العزت نے جو امہات العبادات ہیں ان کو جمع کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر اسی عشرے کے اندر حج پایا جاتا ہے، حج و عمرہ اس کے اندر ہے، اسی کے اندر جو ہے قربانی ہے، اس عشرے کے اندر نفلی روزے بھی ہیں، نماز ہیں، ذکر و اذکار ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
امہات العبادات کو اس کے اندر جمع کر دیا، اس لیے وہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، اس عشرے کی اتنی فضیلت ہے تو ہم کون سا عمل کریں؟ ظاہر بات ہے ہمیں عمل صالح کرنے پر ابھارا گیا، تو کون سا عمل ہم کریں؟ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر کسی کے اوپر حج فرض کیا اور اللہ رب العزت نے اسے حج کی توفیق دی تو وہ حج کی ادائیگی کرے، عمرہ کی ادائیگی کرے، اور اس کے بعد اس عشرے کے اندر روزہ بھی ہے۔ اس عشرے کے روزے کی بھی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور ان کا بھی شمار عمل صالح میں ہے۔ تو سنت ہے کہ اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ 1 سے لے کر 9 تاریخ تک روزے کا اگر ہم اہتمام کریں تو اس کا بڑا فائدہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ خصوصی طور پر جو 9 تاریخ کا روزہ، یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والتی بعدہ۔ مجھے امید ہے یہ اس یوم عرفہ کے روزے کے ذریعے سے اللہ رب العزت 1 سال پہلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح جہاں ہم اس عشرے کے اندر نماز وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، ان کا تو خصوصی فرائض واجبات کا اہتمام کرنا ہی ہے، ان کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ نوافل کا بھی اہتمام کریں گے۔ وہ ساری چیزیں عمل صالح کے اندر شمار ہوگا جس کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ تو فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کا بھی ہم اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ ان ایام میں خصوصی ذکر و اذکار خاص طور پر کریں۔ ہم دوسرے ایام میں بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن فضیلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا خصوصی اہتمام کریں۔ مثال کے طور پر نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ بھی کریں، صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ بھی کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے مجال مفتوح ہے، ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار سے تر کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز، اس عشرے میں ہم خصوصی طور پر اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ خیرات کریں، چونکہ یہ بھی عمل صالح کے اندر داخل ہے۔ اور اسی طرح اس عشرے کے اندر قربانی کا عمل ہوتا ہے۔ قربانی بھی ہم جو کریں اخلاص سے نیت کے ساتھ کریں، ہم سنت ابراہیمی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا لائیں، اور جس طرح کرنی چاہیے اخلاص کے ساتھ ہم اس طرح قربانی کا بھی اہتمام کریں۔ یہ مختلف اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عشرہ کی فضیلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان تمام اعمال کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کرے۔ اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے گزر رہے ہیں اللہ رب العزت ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے، صحیح ایمان صحیح عقیدے پر قائم رکھے، اور اللہ رب العزت جب بھی ہمیں اس دنیا میں اٹھائے تو ہماری زبان کا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔